پاکستان اور ٹرکی اس میں انٹروین کریں گے. یہ فزیکل بھی ہو سکتا ہے, یہ ٹیکنالوجیکلی بھی ہو سکتے ہیں. ایئر فورس اور میسائل ٹیکنالوجی اور ڈرون ٹیکنالوجی بھی اس میں ایک دوسرے کو ری انفورس کر سکتی ہے تینوں ممالک. تو یو اے کی اپنی سینسٹیوٹیز اتنی زیادہ ہیں کہ اگر وہ ہمارے جیسے ملک کے ساتھ ڈائریکٹ کسی طرح سے انگیج ہونا چاہتا ہے یا سعودی عربیہ کے ساتھ کوئی ڈائریکٹ انگیجمنٹ کرتا ہے تو یو اے ای کا تو بہت بھاری نقصان ہوگا. سر سسٹم کولیپس کر گیا. میرے خیال میں ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ تھی جو کسی وجہ سے دی گئی. میں ذاتی طور پہ اس کے اوپر زیادہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. سسٹم کولیپس جو کہہ رہے ہیں وہ خود سسٹم کا حصہ ہیں. اگر گھر میں آگ لگی ہوئی ہوگی تو باہر ہم جتنے بھی شادیانے بجاتے رہیں, باہر جتنی بھی کامیابیاں لپیٹتے رہیں, وہ ساری نیوٹرلائز ہو جائیں گی, کیونکہ ملک تو چلتا ہے اندر سے. جو گھر اندر سے کمزور ہو اس کو باہر سے آپ کتنی مضبوطی دے سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ سیاست.pk دیکھ رہے ہیں. فریال عباسی آپ کے ساتھ موجود ہوں. سینئر دفاعی تجزیہ کار جنرل ریٹائرڈ اعجاز امان صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ. سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. ویلکم. ایک بڑا اہم آج کہا جا رہا ہے نیٹو سٹائل ایک اگریمنٹ ہوا ہے, ٹرائی لیٹرل ڈیفنس اگریمنٹ اس کو کہا جا رہا ہے. پاکستان, ٹرکی, سعودیہ, کس طریقے سے اس کو آپ دیکھ رہے ہیں؟ یعنی اس میں کیا فیوچر میں پاکستان کے اوپر اس کے کیا امپیکٹس ہونے جا رہے ہیں؟ کویت کے ساتھ بھی اپنی ایک بالکل ریسنٹلی ایک دفاعی معاہدہ کیا ہے. جی تھینک یو ویری مچ فریال. دیکھیں یہ اٹس اے بگ پلس فار پاکستان الحمدللہ, کیونکہ پاکستان کی جو ملٹری ڈپلومیسی ہے یا پاکستان کی جو فورن پالیسی ہے اس میں ایک نئی جہت کا اضافہ ہوا ہے. اور یہ ڈیفنس ایگریمنٹ ٹرکی, سعودی عربیہ اور پاکستان کے اندر یہ ایک پراپر ڈیفنس ایگریمنٹ ہے جس کی پہلی کلوز یہ ہے کہ اگر ان میں سے کسی ایک ملک پر خدا نہ خواستہ حملہ ہوتا ہے تو اس کو تینوں پر حملہ تصور کیا جائے گا. تو یہ ایک بڑا پاورفل ایگریمنٹ ہے, اور اس کے اندر سے جو پھر بہت ساری چیزیں ابھی نکلنی ہیں وہ ایک ڈیفنس انڈسٹریل کوآپریشن ہے جو اس میں سے نکلے گا. پھر اس کے ساتھ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کی بات ہوگی بٹوین دا 3 کنٹریز. پھر جو پاکستان کی ویکنس معیشت ہے, سعودی عربیہ کی اسٹرینتھ معیشت ہے, اور ٹرکی کی اسٹرینتھ, دونوں بیلنس ہیں. ان کی ٹیکنالوجی بڑی ایڈوانس ہے ان کے پاس. تو یہ جو تینوں ممالک ہیں اس طریقے سے میوچولی اٹس گوڈ بی ویری ریوارڈنگ فار ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی, فار انہانسمنٹ آف فائنینشیل اسٹینڈنگ آف دا کنٹری, جس میں ہم نے اپنی ویئر ود آل کو, ٹیکنالوجی کو اور اپنی جو ایکسپرٹیز ہیں ان کو مونیٹائز کیا ہے. اور اب تینوں ممالک مل کر اس میں اور بہت آگے جا سکتے ہیں. اٹس اے ویری گڈ بگننگ آئی وڈ سے, اور ایک بڑا ہسٹورک کنیکشن ڈیولپ ہوا ہے بٹوین سعودی عربیہ, ٹرکی اینڈ پاکستان. سر لیکن اس کا ایک اور زاویہ بھی دیکھیے گا اور اس پر آپ کامنٹ کیجئے کہ اگر خدا نہ خواستہ جیسے بھارت اور پاکستان کے مابین کوئی کلیش ہو جاتا ہے, سعودیہ کا رسپانس کیا ہوگا؟ سیم وائس ورسا کر لیں اس کو, سعودی اور یمن کا کلیش تو آن گوئنگ ہے, تو پاکستان اگر یمن کے خلاف, کیونکہ وہ بھی ایک اسلامی ملک ہے, کوئی لڑائی لڑتا ہے تو پاکستان کے اندر کیا ریاکشن ہوگا, پاکستان پر اس کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ جی دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ اس طرح کا جو سچویشن ہے پہلے دن ہی یا فرسٹ بلٹ فائر ہونے پر تینوں ممالک کو اس میں چھلانگ لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی. ایک ملک ہے سعودی عربیہ ہے, ان کی اپنی ایئر فورس بہت پاورفل ہے, ان کے پاس میسائل ٹیکنالوجی بڑی پاورفل ہے, اور وہ اپنا جو دفاع کرنا ڈیفنس شیلڈ ان کی جو ہے وہ بڑی پاورفل ہے. اگر وہ اس کے باوجود فیل کرتے ہیں کہ پاکستان ہیز ٹو انٹروین اور کوئی ایسی سیریس ڈیمیجز ہوتے ہیں تو پھر پاکستان اور ٹرکی اس میں انٹروین کریں گے. یہ فزیکل بھی ہو سکتا ہے, یہ ٹیکنالوجیکلی بھی ہو سکتے ہیں. ایئر فورس اور میسائل ٹیکنالوجی اور ڈرون ٹیکنالوجی بھی اس میں ایک دوسرے کو ری انفورس کر سکتی ہے تینوں ممالک کی. لیکن اس میں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جو ہوتیز کا ایشو ہے وہ ایران سے باہر نہیں ہے, اور اسی طرح جو ان کے سلفی پورشن ہے جو آپس میں جن کی جنگ ہو رہی ہے وہ سعودی عربیہ کی انفلوئنس سے باہر نہیں ہے. تو اس کا ایک جو نیکسٹ سٹیپ ہو سکتا ہے, اور مجھے لگتا ہے انشاءاللہ وہ ہو جائے گا, اور اس میں پاکستان اور ٹرکی دونوں بہت کامیابی سے اس چیز کو حل کرا سکیں گے, وہ ہوگا نو وار پیکٹ یا امن کا معاہدہ بٹوین ایران اینڈ سعودی عربیہ. اگر اس میں کامیاب ہو جاتا ہے پاکستان, اور موسٹ لائکلی سعودی عربیہ اور پاکستان کی یہ کوشش ہوگی
کہ اس میں ڈیفنس ایگریمنٹ ہو جائے، کیونکہ جتنا ریسٹرینٹ سعودی عربیہ نے ابھی تک ایکسرسائز کیا ہے، ان کے بیسز پر حملہ ہوا، ان کے اوپر میسائل کا حملہ ہوا، لیکن انہوں نے ابھی تک حوثیز کو یا یمن کو ڈائریکٹلی انگیج نہیں کیا ہے، کیونکہ اس وقت سعودی عربیہ اس کو ایک بزنس ہب اور کمرشل ہب بنانا چاہتا ہے، ریاض کو اور سعودی عربیہ کو. تو ان کا ایمبیشن ابھی انٹائرلی ڈفرینٹ ہے rather than fighting wars. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ اس کا ایک پازیٹیوٹی جو نکلے گی، مجھے لگتا ہے، میں چاہوں گا کہ قطر، سعودی عربیہ اور پاکستان، یہ ان کو ملا کر ان تینوں، ایران، قطر اور سعودی عربیہ کا اگر نو وار پیکٹ کروانے میں یا امن معاہدہ کسی قسم کا سائن کروانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر اس پورے ریجن میں جس خطرے کا آپ اظہار کر رہی ہیں وہ رول آؤٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. سر اللہ کرے ایسا ہی ہو انشاءاللہ، لیکن ورسٹ کیس سیناریو میں کیونکہ سعودیہ کی سرزمین استعمال ہوتی ہے ایران کے اگینسٹ، بیسز ہے وہاں پر یو ایس کی، اگر ایسا ہو جاتا ہے تو ہماری وہ جو سازشی ہے، جو میڈیشن ہم کروا رہے ہیں ایک لمبے عرصے سے، وہ پھر کتنا افیکٹ ہوگی اس پورے آج کے پیکٹ کے بعد، یا اگر فیوچر میں کوئی سچویشن بنتی ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی تک قطر اور سعودی عربیہ کی زمین استعمال نہیں ہوئی ایران کے خلاف، لیکن ایران کا جو اپنا ایک پہلا انڈرسٹینڈنگ ہے، جو وہ ان بیسز کو جو یو اے ای میں ہیں، کویت میں ہیں، قطر میں ہیں، عراق میں ہیں، یمن میں، جارڈن میں ہیں اور سعودی عربیہ میں ہیں، ان کو وہ نشانہ اسی لیے بنا رہا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ جو امریکن انفلوئنس ہے وہ اس ایریا سے ختم ہو جائے، جو کہ پیٹرو ڈالرز کے انٹروڈکشن کے بعد انہوں نے سیکیورٹی کو مونیٹائز کیا تھا، اور امریکہ نے، اور انہوں نے اپنی پیٹرو ڈالر ایگریمنٹ میں انٹر ہونے کے بعد اپنی سیکیورٹی کو آؤٹ سورس کیا تھا امریکہ کو. تو اس چین کو ایران چاہتا ہے کہ یہ چین ختم ہو جائے، جو اس وقت بہت ویک یقیناً ہو چکی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس ایگریمنٹ کے بعد چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی، اینڈ وی کین ناٹ رول آؤٹ دا پاسبلٹی کہ اس میں ڈیفنس ایگریمنٹ، ایک اور امن معاہدہ شاید ان تینوں ممالک کے درمیان طے پا جائے، کیونکہ ان کے ٹیریٹوریل اختلافات نہیں ہیں. اب اگر ایک تیسرے ملک کی وجہ سے جھگڑا ہو رہا ہے، فار ایگزامپل یمن میں ڈائریکٹ کلیش، بارڈر ڈسپیوٹ سعودی عربیہ کا نہیں ہے، اسی طرح یمن میں ان کے آپس میں ایران اور ان کے کوئی ڈائریکٹ اختلافات سعودی عربیہ سے نہیں ہیں، لیکن یمن کے اندر جو پراکسی وار ہو رہی ہے اس کو ایک نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کے تحت ایک اسٹریٹجک ویژن کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کو رین ان کیا جا سکتا ہے، اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. سر ایک اور خلیجی ریاست کا نام آ رہا ہے بار بار، اوبیسلی شارع حامد میر بھی اس پر ایک خبر دے چکے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یو اے کی جانب ہی بات وہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ٹیررزم ہو رہا ہے، جو دہشت گرد حملے ہو رہے ہیں، اس کے پیچھے خلیجی ریاست یعنی یو اے وہ شامل ہے، وہ افغانستان کے ساتھ بھی ہے، اور ایک ایکویشن بن رہی ہے یو اے پلس انڈیا پلس اسرائیل. تو اس پورے کنیکشن کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ میرے پاس پرسنلی کوئی ایسا نالج یا انفارمیشن نہیں ہے جس میں میں کہہ سکوں کہ ہمارے گوادر پروجیکٹ کو یا بلوچستان کو منیچرائز کرنے کے لیے، اس کے جو ریچ ہے اس کو کم کرنے کے لیے اور اس کے پوٹینشل کو ڈوارف کرنے کے لیے اگر یو اے ای کا کوئی انٹرسٹ ہے اور وہ کوئی رول پلے کر رہے ہیں، تو وہ ایک ایسا رول ہے جس میں میکسیمم وہ بلوچ جو سیپریٹسٹ ہیں ان کی مدد کر سکتے ہیں. تو اس میں ڈیل کرنے کی صلاحیت پاکستان میں ہے، اینڈ پاکستان کین اپ اسکیل دی ایفرٹ، ملٹری ایفرٹ، 2 ڈویژنز اور موو کر کے اس کو بھی ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ انکنٹرولبل وہ ہو چکی ہے اور اب وہ ہمارے ہاتھ سے نکل گئی ہے، ایسی بات نہیں ہے. لیکن اس کو جو ایگریمنٹ ہے، ابھی یو اے ای کے اور سعودی عربیہ کے یمن میں اپنے اختلافات ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا اب 2 ماہ پہلے انہوں نے نوٹس دیا تھا، اسٹرائک بھی کی تھی سعودی عربیہ نے، اور 24 آورز میں نکل جانے کے لیے یو اے ای کو وہاں سے اپنی فورسز اور جو انہوں نے ایکوپمنٹ بھیجا تھا اس کو پل آؤٹ کرنے کے لیے کہا تھا، جو یو اے ای نے مان لیا تھا. تو یو اے ای کی اپنی سینسٹیوٹیز اتنی زیادہ ہیں کہ اگر وہ ہمارے جیسے ملک کے ساتھ ڈائریکٹ کسی طرح سے انگیج ہونا چاہتا ہے یا سعودی عربیہ کے ساتھ کوئی ڈائریکٹ انگیجمنٹ کرتا ہے تو یو اے ای کا تو بہت بھاری نقصان ہوگا. ایران نے آلریڈی ان کو سٹرائک کیا اور اس وقت ان کے جو معیشت ہے، جو فورن انویسٹمنٹ ہے، اس میں ایک بہت بڑا ڈینٹ ڈالا ہے ایرانین سٹرائکس نے.
تو اگر وہ کوئی اور ایسا مس ایڈونچر کریں گے تو میرے خیال میں یو اے ای کے لیے اس طرح سروائیو کرنا ایز اے انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ جو فائنینشلی وائبل ہو وہ بڑا مشکل ہو جائے گا. تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ اسرائیل کے کہنے پر یا انڈیا کے کہنے پر ڈائریکٹلی انوالو ہو جائے گا اس کانفلکٹ میں, یا پاکستان کے اندر اپنی ایفرٹس کو اپ سکیل کر دے گا اگر وہ کر رہا ہے. سر نئے صوبے بننے کی بات ہو رہی ہے اور مختلف فورمز پر ہو رہی ہے, کہا جا رہا ہے 3 ماہ سے زیادہ کا وقت بھی نہیں ہوگا, بڑی جلدی اس پر پیش رفت ہم دیکھیں گے. پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے, یہ کہا گیا ہے سسٹم کولیپس کر گیا ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں ان دونوں اسٹیٹمنٹس؟ دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ یہ صوبے تو ایک اچھا آئیڈیا ہے, کیونکہ بنانے کا مقصد کیا ہے؟ اگر ہم گورننس کو امپروو کرنا چاہتے ہیں, اگر انتقال کو انتقال اقتدار یا پار کو ڈیوالو کر کے لوکل گورنمنٹس کو اور چھوٹے صوبوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں اور اختیارات ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے ڈائریکٹ بینیفیشری تو عوام ہوں گے اور ان کو بہت اچھا لگے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی فائنینشیل وائبلٹی اور جو اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے اس پہ بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ گورننس خواہش کے مطابق تو ہوتی نہیں. نہ اوور نائٹ لوگ اتنے بیانتدار ہو جائیں گے کہ گورنر ایک دم امپروو ہو جائے گی. پھر ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہی معیشت, یہی حالات, ان کے اوپر اگر 12 صوبوں کا بوجھ ڈال دیا جائے گا تو اس کو ہم کیسے چلائیں گے, کون سا سسٹم ہوگا. فار ایگزامپل, اگر پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ آتا ہے جس میں لوگ اپنا گورنر الیکٹ کر لیں اور وہ ٹیکنوکریٹس کو لے کے اپنی حکومت بنا لے, تو ایک بڑا ایفیشنٹ نظام ہو سکتا ہے. اس کے اندر پھر ڈسٹرکٹ اور تحصیل ناظم ہوں جو اپنے فنڈز کو استعمال کریں, اور پھر ایک اچھا اکاؤنٹیبلٹی میکینزم ان پروونسز میں ہو. اگر کہیں کوئی کرپشن ہوتی ہے تو اس کو فوراً پکڑ لیا جائے اور اس کو سزا مل جائے. تو اس طریقے سے ایفیشنسی امپروو ہو سکتی ہے, گورننس امپروو ہو سکتی ہے. لیکن اب گورننس کو امپروو کرنے کے لیے جو یہ صوبے ہیں ان کی فائنینشیل وائبلٹی دیکھنی ہوگی. لاہور, اگر لاہور بنتا ہے, اس کا ایک چھوٹا صوبہ بنتا ہے تو فائنینشلی بڑا وائبل ہوگا. اگر فیصل آباد, شیخوپور اور سیالکوٹ وغیرہ کسی اور صوبے کا ایسا بنتے ہیں تو وہ فائنینشلی بڑا وائبل ہوگا. لیکن اگر میاں والی, چکوال اور خوشاب بنتے ہیں کسی ضلع کا حصہ, تو ان کی فائنینشیل وائبلٹی بڑی ڈاؤٹ فل ہوگی. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہاں پہ اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ کر کے کیا ایسے کمزور صوبوں کو ٹیکس فری زون ڈکلیئر کرتے وہاں انڈسٹریلائزیشن کرائی جا سکتی ہے. اگر اس طرح کا پلان ہو, بجائے اس کے کہ وہ ڈیپینڈنٹ رہیں مرکز کی طرف یا دوسرے صوبوں کی طرف, اور ہر سال وہ اپنا کشکول اٹھا کے دوسرے صوبوں سے مانگ رہے ہوں, تو وہ ایک بڑا نیگیٹو اس کا امپیکٹ ہوگا. تو میں کہنا مختصراً یہ چاہتا ہوں, گڈ آئیڈیا, اگر اس کو ڈیپ تھنکنگ کی گئی ہے, اگر سسٹم آف گورننس کے اوپر دھیان دیا گیا ہے, اگر اس کے اکاؤنٹیبلٹی کا میکینزم اس کے اوپر کوئی بہت زیادہ کام ہو چکا ہے, اور پھر جو ٹائپ آف گورنمنٹ ہے, فارم آف گورنمنٹ ہے, اس میں اگر پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ اور گورنر ڈائریکٹلی الیکٹڈ ہوں تو بہت بہتر ہوگا. لیکن اگر گورنر اور 12 چیف منسٹر, 12 آئی جیز, 12 چیف جسٹس, 12 چیف سیکرٹریز بنیں گے اور پھر بیوروکریسی کا اتنا ہی بڑا بوجھ اس صوبے پر ڈال دیا جائے گا, تو پھر تو میرے خیال میں وسائل ایسے ہوں گے کہ ان لوگوں کی ضرورتیں ہی پوری نہیں ہو سکیں گے, عوام تک کیا جائے گا. سر سسٹم کولیپس کر گیا. میرے خیال میں ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ تھی جو کسی وجہ سے دی گئی. میں ذاتی طور پہ اس کے اوپر زیادہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. سسٹم کولیپس جو کہہ رہے ہیں وہ خود سسٹم کا حصہ ہیں, اور محسن سے جی کو میرے بڑے ذاتی بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں. میں اس کا مزید پوسٹ مارٹم اس سٹیٹمنٹ کا نہیں کرنا چاہتا بائی چوائس. لیکن کہنا یہ ہے کہ یہ سسٹم اگر کولیپس ہو رہا ہے تو پھر آلٹرنیٹ سسٹم کیا ہے, اور وہ آلٹرنیٹ سسٹم کب انفولڈ ہوگا اور کس طریقے سے. سسٹم کولیپس کیوں کیا ہے؟ کیا یہ گورننس کے ایشوز ہیں؟ کیا یہ فائنینشیل کرپشن اور مس مینجمنٹ کے ایشوز ہیں؟ تو یہ جب تک ان کا سدباب نہیں ہوگا تو پھر تو کوئی بھی سسٹم اس ملک میں نہیں چل سکے گا. اب ہم پچھلے دیکھ رہے ہیں, جب سے پاکستان ماشاءاللہ آزاد ہوا ہے, ہم نے اس میں مارشل لاز بھی دیکھ لی ہیں, پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ بھی دیکھ لیا ہے, پارلیمانی نظام بھی دیکھ لیا ہے, ایک مضبوط
لوکل گورنمنٹ کا سسٹم جو پریزیڈنٹ مشرف نے انٹروڈیوس کرایا تھا وہ بھی دیکھ چکے ہیں، اور پھر انہی کے جو دانت تھے وہ پولیٹیکل سسٹم اور پولیٹیکل رولرز نے اس نظام میں سے نکال دیے اور ان کو بے وقت کر دیا. تو سسٹم تو دیکھنا یہ ہے کہ جو کمپیٹنگ انٹرسٹ ہیں بڑی پولیٹیکل خانوادوں کو، بڑے جو پولیٹیکل فیملیز ہیں 4-5 جن کا ہولڈ ہے پورے سسٹم کے اوپر، ان کے مفاد کو کیسے، اور ان کی جو حرص ہے، ان کی جو اقتدار میں آنے کی لالچ ہے، اور جو کبھی نہ مٹنے والی بھوک ہے، وہ کیسے ختم ہوگی جب تک اس نظام کو پکڑا نہیں جائے گا جڑ سے، اور اس جگہ سے جہاں خرابی ہے تو اس وقت تک یہ سسٹم جو ہے وہ ڈاواڈول ہی رہے گا. سر لاسٹلی ہم آخری سوال ہے، ہم بڑے معاہدے کر رہے ہیں، کویت کے ساتھ کیا، آج ہمارا ٹرائلیٹرل ایک ڈیفنس اگریمنٹ ہو گیا، کامیابیاں پاکستان ڈپلومیٹک محاذ پر حاصل کیے چلا جا رہا ہے. انٹرنل معاملات بلوچستان کے پی اور سب سے اہم ترین کشمیر ایشو، کوئی اس پلیٹ فارم سے مشورہ دیں گے، کچھ کہنا چاہیں گے، کیونکہ سب سے سینسیٹیو ہمارے لیے کشمیر ہے. دیکھیں، اگر گھر میں آگ لگی ہوئی ہوگی تو باہر ہم جتنے بھی شادیانے بجاتے رہیں، باہر جتنی بھی کامیابیاں لپیٹتے رہیں، وہ ساری نیوٹرلائز ہو جائیں گی، کیونکہ ملک تو چلتا ہے اندر سے. جو گھر اندر سے کمزور ہو اس کو باہر سے آپ کتنی مضبوطی دے سکتے ہیں؟ تو ہمیں یہ معاہدے جو ہیں، انٹرنیشنل سٹریچر میں اضافہ ہوگا، ملٹری ڈپلومیسی کی جو کامیابی ہے وہ یقیناً ایک بہت بڑی کامیابی ہے. شاید اس میں ہم انڈسٹریل کوآپریشن اور ریمیٹنسز بھی بہت آنے شروع ہو جائیں گے، فائنینشلی شاید ہم کچھ بہتر ہو جائیں گے. لیکن اگر ہمارے گھر میں انٹرنل ہارمنی نہیں ہے، اگر لوگوں کے ووٹ کی عزت نہیں ہے، اگر سسٹم کے اندر سے لوگوں کا اعتماد اٹھ گیا، اور جس طریقے سے بلوچستان، کے پی اور کشمیر میں جو حالات ہیں، جب تک ہم ان کو قابو نہیں پائیں گے، لوگوں کے جو خواہشات ہیں ان کا احترام نہیں کریں گے، اس کو پولیٹیکو سوشل طریقے سے ہینڈل نہیں کریں گے، تو یہ ایک بہت بڑی ویکنس ہے جو رہے گی، اور میرے خیال میں لانگ ٹرم میں یہ بہت ہارمفل ہے. ایک تو اس میں انٹرنیشنل امیج ہمارا خراب ہو رہا ہے، جی جی، اور دوسرا لوگوں کا سسٹم کے اوپر سے اعتماد اٹھتا جا رہا ہے. لوگوں کو ایک فیلنگ آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ یار اگر میرے ووٹ سے میں کسی کو برسر اقتدار نہیں لا سکتا، اور میرے ووٹ کی عزت نہیں ہے، اور میری رائے کو طاقت سے دبا دیا جاتا ہے، تو یہ ایک بڑی نیگیٹو پرسیپشن ہے. اس کو جتنا جلدی ریموو کیا جائے میرے خیال میں انٹرنل ہارمنی کے لیے اتنا ہی اچھا ہوگا. اور انٹرنلی ہارمونیس نیشن، جس ملک میں انٹرنل ہارمنی ہو، اس کو بیرونی خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے بیسٹ دفاع کی لائن تو انٹرنل ہارمنی ہوتی ہے، جہاں لوگ موٹیویٹڈ ہوں اور اپنی آرمڈ فورسز کے بالکل ہر وقت ساتھ کھڑے رہیں، اور ساتھ کھڑے ہوں ہر حال میں اور ہر سچویشن میں. تو میرے خیال میں اس کے اوپر پوری توجہ دینی چاہیے، اور اس کو چند لوگوں پر چھوڑ کر اپنے باقی آبجیکٹیوز کو پرسو کرنے سے ادھر کے لیے بھی وقت نکالنا ضروری ہے.